السلام علیکم، ویلکم ٹو زرگلاب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف اردو ٹرانسلیشن پارٹ 4۔ اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تم کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا، تو اس نے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم ان کو تکلیف دو یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، جو کفر بدکرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کریں گے۔ پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہ بنائی ہے۔ حقیقت یوں ہی تھی، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو اس کی خبر تھی۔ پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ دو اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں جو بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کو خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا، تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا تو کہا، اب اس کو دھونکو، یہاں تک کہ دھونک کر آگ کر دیا تو بولا، اب تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں لقب لگا سکیں۔ بولا، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، اور جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے تو جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اب کیا کافر یہ خیال کریں گے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو میں خفا نہیں ہوں گا۔ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں گے جو اعمال کے اعتبار سے بڑے نقصان میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کی آیتوں کو نہ مانا اور ان کے سامنے جانے سے انکار کر دیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا ہے، یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے جنت کے باغ بطور مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو خبر اس کے کہ میرے اللہ کی تمام باتیں ہوں، سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اس کی مدد کو دوسرا لے آئیں۔ کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے تو چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔